الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل فسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم صحیح الجامع. حضرین اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے شرک کے موضوع پر سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی. اس آیت کے بعد ایک دو آیتوں کے بعد ایک اور آیت ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اس آیت کریمہ کی روشنی میں آئیے ہم دیکھیں کہ شرک کیا ہے. آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم مشرک نہیں ہیں، یعنی کہ ہم قبر پرستی نہیں کرتے، ہم مزار پرستی ہمارے اندر نہیں ہے، ہم فاتحہ کا کام نہیں کرتے، فاتحہ اور درود کا دلایا ہوا ہم نہیں کھاتے، 11ویں اور 12ویں ہم نہیں کرتے. اور پھر ویسے ہی بے شمار باتیں ایسے ہیں جیسے کہ 40واں برسی تیجا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام اللہ کے فضل سے ہم نہیں کرتے، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے شرک کے علاوہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. ہر گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے. ہم شرک نہیں کر رہے، کچھ نہ کچھ گناہ بھی اگر ہم سے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں. اب آئیے میں بتاؤں شرک کیا ہے. مزار پرستی اور قبر پرستی یا مذکورہ چیزیں صرف یہی نہیں ہے. شرک صرف یہی نہیں ہے، بلکہ شرک کیا ہے؟ غیر خدا کو، غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اپنا کنسرٹ بنانا، غیر خدا کو اپنی توجہات کا مرکز بنانا، یہ شرک ہے. یعنی کہ ہمارے قبلہ کیا ہے؟ بظاہر سجدے میں سر رکھ دینا ایک موحد کی نشانی نہیں. کسی شاعر نے کہا تھا جب سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. حاضرین اکرام، اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ شرک کے علاوہ دوسرے جو گناہ ہیں اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا، ان کی مغفرت کر دے گا. یہاں پر معافی کا جو ذکر ہے اس آیت کریمہ میں بتاؤں آج آپ کے سامنے اس کا تعلق کس چیز سے ہے. اللہ کون سی چیز کو معاف کرے گا؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جس معافی کا تذکرہ کیا ہے وہ اعتقادی یا فکری شرک نہیں، اعتقادی غلطی اور فکری غلطی نہیں، بلکہ عملی شرک ہے. عملاً جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا، لیکن بدعقیدیت، بدعمالیت اور پھر ویسے غلط افکار و خیالات، ان چیزوں کا کیا ہوگا؟ ان چیزوں کا کیا ہوگا؟ اس کا اندازہ اگر ہم کو لگانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح الجامع کے اندر موجود ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات سے اے اللہ میں تیری اس بات سے پناہ میں آتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر شرک کروں یا انجانے میں شرک کروں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے الفاظ یہ ہے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر شرک کروں یا انجانے میں شرک کروں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مذکور ہے، اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک شرک وہ ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی جو شرک کے کام کر رہے ہوتے ہیں مگر آیا اس شرک کے کام سے ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی کہ
ہم کو جو کام ہم کر رہے ہیں وہ شرکیہ ہوتا ہے، ہم کو اس بات کی خبر نہیں، اس بات کا احساس ہم کو نہیں ہوتا، ہمارے علم میں بات نہیں ہوتی کہ یہ بھی شرک ہے، اس کو ہم کرتے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک اور بھیانک قسم کا شرک، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی شرک ہے، ہم کرتے ہوئے چلے گئے۔ شرک کی بے شمار قسمیں ہیں، جیسے کہ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، جیسے کہ شرک اکبر، اس کی کئی قسمیں، شرک اصغر دکھاوا بھی اس کے اندر آتا ہے، اور پھر شرک خفی وغیرہ وغیرہ بے شمار شرک کی اقسام ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں شرک کیا ہے۔ یہ جو شرک کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جان بوجھ کر کیا جانے والا شرک یا انجانے میں ہو جانے والا شرک، اور ایسے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور امت کو بتلایا کہ تم بھی پناہ مانگو۔ وہ شرک کیا ہے؟ حاضرین، شرک کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی جملے میں اگر میں بتاؤں، توہم پرستی، اوہام پرستی، یعنی کہ جس کو سپرسٹیشن کہا جاتا ہے، یعنی کہ توہم پرستی کیا ہے؟ میں آپ کو ایک تدریب کے ساتھ بتاتا ہوں۔ قدیم زمانے میں شرک کیسے ہوا کرتا تھا؟ پرانے زمانے میں شرک کس کو کہتے تھے؟ یعنی کہ قدیم زمانے میں انسان نیچر میں شرک کیا کرتا تھا۔ قدیم زمانے میں انسان کے سامنے نیچر تھا، جس کو ہم قدرت کہتے ہیں۔ مظاہر قدرت چاند ہے، سورج ہے، سمندر ہے، ہوائیں ہے، درخت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، بے شمار چیزیں۔ پرانے زمانے میں انسانوں کے سامنے کیا چیز تھا؟ نیچر تھا، یعنی کہ مظاہر قدرت یہ ساری چیزیں تھی۔ نیچر کو دیکھ کر لوگ مرعوب ہو جاتے، جیسے کہ ابھی میں نے تذکرہ کیا، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، سمندر ہو، آگ ہو، سانپ ہو، یا نہیں تو بندر ہو، یا درخت ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، ان چیزوں کو دیکھ کر انسان مرعوب ہو جاتا اور اس کو خدا کا درجہ دے دیا کرتا تھا، اور اس کو خدا کا درجہ دے دیا کرتا تھا۔ جیسے ہی سورج کو چمکتا ہوا طلوع ہوتا دیکھتا، وہ یہ سمجھتا یہ سورج دیوتا ہے جو کہ ہمارے سامنے طلوع ہو گیا اور پوری کائنات کی یہ تدبیر کر رہا ہے۔ اور جیسے ہی غروب ہو جاتا، وہ یہ سمجھتے سورج دیوتا اب سارے کام و کاج سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چلا گیا ہے۔ ایک اور دیوتا آیا ہے چاند کی شکل میں، ستاروں کو دیکھتے اور اس کو خدا کا نام اور درجہ دے دیتے، اور یہی سوچ ان لوگوں کی اعتقادی اور فکری غلطی تھی۔ سامعین اکرام، میں بتاؤں آپ کے سامنے کہ اعتقادی غلطی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ شرک کے وہ کون سے گناہ ہیں؟ یہاں پر اللہ جس شرک کا تذکرہ کیا وہ عملی شرک، صرف اس کا تعلق عملی شرک سے ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں اعتقادی شرک جو ہوتا ہے، ہماری فکری جو غلطی ہوتی ہے، اس کا کیا ہوگا اور وہ کیا ہے آپ کے سامنے میں تفصیل سے بتاتا چلوں۔ پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں سارا کا سارا کلچر، سارا کی ساری تہذیب شرک کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر فطری چیز خدا کا درجہ لے لیا تھا۔ اس کے لیے چند چیزوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے بتلایا، اور ویسے ہی اس کی شرک کی بو ان لوگوں کی زندگی میں ایسی بھیانک طریقے سے پھنس گئی تھی، جیسے کہ دنوں کے نام میں بھی شرک کی بو آیا کرتی ہے۔ جیسے کہ کنڑ زبان میں اتوار کو کیا کہتے ہیں؟ بانو ایک سیارے کا نام ہے، سوبوا ایک سیارے کا نام، منگلا ایک سیارے کا نام ہے، جیسے کہ نیپچون، پلوٹو جو نام ہے انگریزی زبان میں، ویسے ہی منگلا، بدھا، الگ الگ سیاروں کے نام ہے، انہی سیاروں کے نام دنوں کو دے دیے۔ اور پھر ویسے ان لوگوں کے پاس شنی بھی ایک کیا ہے، ایک شنی دیوتا ہے ان لوگوں کا، بڑا خطرناک اور بھیانک دیوتا، اس کا نام دنوں کے نام میں لگ دیا۔ اور شرک کی بو ان کی زندگی کے ہر طریقے میں آ جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ اس کی ایک مثال دنوں کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دنوں کے نام بھی شرکیہ نام سے وہ لوگ کہا رکھا کرتے تھے۔ یہ صرف ہمارے کرناٹک اور انڈیا کی بات نہیں، بلکہ دنیا کے کونے کونے کے اندر بھی یہ چیز اپنا قبضہ جمائے ہوئی تھی، یعنی کہ اعتقادی اور فکری شرک میں لوگ مبتلا تھے۔ جیسے کہ انگریزی زبان میں بھی دنوں کے نام، آج کون سا دن ہے؟ سنڈے، سن سورج کو کہتے ہیں، سورج کا دن، منڈے، مون چاند سے، یعنی کہ ہر چیز کے اندر، ساری دنیا کے اندر پرانے زمانے میں کیا چھایا ہوا تھا؟ اعتقادی اور فکری شرک ان لوگوں کی زندگی
जिंदगी में अपना कब्जा जमाए हुए था। ये इतना ही नहीं, ये तो दिलों के नाम के ताल्लुक से बता है। एक और शिव का मजाक आप लोगों की जिंदगी में उनके इलाहों के नाम भी, उनके इलाहों के नाम भी, जैसे कि सांप को लोग अपना खुदा समझते थे। हमारे जी ये बेंगलुरु के एक जगह का नाम नागवा, नाग समझ रहे ना, वैसे ही आप सोच कर अनंतनाग नाम सुना होगा, उन लोगों के नाम भी वैसे लोग रखा करते थे। नागा है, नागापट्टनम, ऐसे बेशुमार नाम ऐसे हैं जो कि शिव की पूछ के अंदर आती है। वो लोग अपने खुदाओं के नाम दिनों के लिए और फिर वैसे अपनी जगहों के लिए और अपनी औलाद के लिए उन नामों से नाम रखा करते थे। हाज़रीन इकराम, ये तवहुम परस्ती जो लोगों के अंदर आ गई, जिसकी वजह से उसका नुकसान क्या हुआ, उसका नुकसान ये हुआ, मैं बताऊं एक सवाल से उसका आंसर देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। तवहुम परस्ती, समझ रहे ना, तवहुम परस्ती अब तक जिसका तज़किरा मैंने किया, इत्तेक़ादी गलती, फिक्री गलती, चांद को, सूरज को, समंदर को, बंदर को, अभी वैसे ही सांप को, दरख्त को, हवाओं को, बड़े बड़े ताराओं को अपना खुदा बनाना या खुदा का दर्जा दे देना, ऐसे तवहुमात की वजह से दुनिया आगे नहीं बढ़ी। अगर कोई सवाल करे कि कदीम जमाने में, पुराने जमाने में बड़े बड़े बादशाह गुजरे, बड़े बड़े अंबिया गुजरे, ऐसे जमाने में ये दुनिया के अंदर साइंस का वजूद क्यों नहीं हुआ, दुनिया क्यों तरक्की नहीं की? यही इसकी वजह थी कि कुरान मजीद अभी नाजिल नहीं हुआ था, कुरान मजीद अभी नाजिल नहीं हुआ था। वजह यही है कि पुराने जमाने में मज़ाहिर कुदरत को, इन चांद सूरज सितारे सारी की सारी चीजों को खुदा का दर्जा इन लोगों ने दे दिया था, जिसकी वजह से वहां पर एक्सपीरियंस नहीं करते थे। उन लोगों को उन चीजों का तकद्दुस इनके दिलों में ऐसे बैठ गया था, इन लोगों का तकद्दुस दिलों में ऐसे बैठ गया था, वहां पर उसका नाम जैसे ही आया अपने आप को बहा देते, उसके सामने हाथ जोड़कर नीचे गिर जाते और उसको अपने जो है रिसर्च का मौजू बनाना ऐसे न बन सका। आपके सामने आपको पता पुराने जमाने में क्या था, नेचर क्या था, सब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, नेचर क्या था, सब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, यानी कि इबादत का एक सब्जेक्ट बन गया था ये नेचर, ये कुदरती चीजें। लेकिन उसके बाद साइंसी दौर आया, कुरान जब आया अल्लाह रब्बुल आलमीन के फर्ज और उसके करम से, तो नेचर को कुरान ने क्या बनाया, सब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लोर बना दिया, उसको तहलील करने का मौजू कुरान ने बना दिया। बात आगे आई, कुरान ने नेचर के बारे में बताया कि वो इबादत की चीजें नहीं है, ये खुद सारी की सारी कायनात तस्खीर का मौजू है, ये पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए एक ऐसे अजीम क्रिएटर की बनाई हुई है। ये खुद सारी की सारी कायनात, चाहे वो सूरज हो या दिन और रात हो, चांद हो या दूसरे बड़े बड़े सैयारे हो या समंदर हो या हवाएं हो, एक अजीम कायनात के एक अजीम परवरदिगार की फरमाबरदारी में लगे हुए हैं। तब से उसका हुक्म हुआ मशरिक से तुलू हो जाओ, मगरिब में डूबो, सूरज आज तक वो फरमाबरदारी करता हुआ आ रहा है। लेकिन लोगों में इत्तेक़ादी गलती उनकी होने की वजह से ये हुआ, सूरज की शुआओं को लोग गिरफ्तार न कर सके। सूरज की अगर बाद में साइंसी दौर आया तो यहाँ पर कुरान ने बताया ये इबादत की जाने वाली चीजें नहीं है, ये तुम्हारे लिए रब ने मुसख्खर किया है, तुम उसको अपना फायदा बनाओ। तो वहां पर लोगों के ज़हनों के अंदर ये बात खुली, उन्होंने क्या किया, कुरान मजीद को पढ़ा, लोगों के सामने तालीमात आई तो चांद पर अपना कदम उन्होंने रखा है। नहीं है, वरना ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि लोग सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करें, ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि चांद की धरती पर अपना कदम रखे, ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि समंदर के सीने को चीरते हुए वहां पर सफर का रास्ता बनाए, लोग उसको देखकर हाथ जोड़ दे, उसके सामने सजदा करते हुए रह जाते। लेकिन कुरान में आया, आकर पुरानी तहजीब को धक्का देकर आगे बढ़ाया और दुनिया आगे बढ़ती ही आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कुरान मजीद के अंदर बेशुमार आयतें ऐसी हैं, सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कायनात के अंदर जो कुछ भी है, ये आसमान ये जमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करने में मशगूल है। एक और जगह फरमाया तुसब्बिहु लहु समावातु वल अर्द व मन फीहिन, आसमानों के अंदर और जमीन के अंदर ये और जो कुछ भी है सारे के सारे अल्लाह की तस्बीह बयान करने में मशगूल व मसरूफ है। एक और जगह अल्लाह ने फरमाया व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन
ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कायनात और उसके अंदर मौजूद हर चीज में कुदरत के मज़ाहिर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। पहले लोग उन चीजों को खुदा समझ रहे थे, बाद में कुरान ने बताया ये खुदा नहीं है, ये इबादत के लायक नहीं है, ये खुद इसी खुदा की इबादत में मशगूल व मसरूफ है। और कौन है? वो अल्लाह की जात है जिसके ये मखलूक है। तो सामईन इकराम, मखलूक को खालिक का दर्जा देने की वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। यहाँ तक कि कुरान मजीद जब आया, इस्लाम जब आया, उसने नमाजों के औकात में भी ये बताया कि शिर्क की बू को दूर करते हुए रख दिया। उसकी मिसाल फजर की नमाज का वक्त है। आप देख सकते हैं फजर की नमाज का वक्त कब है? जबकि उनके जाम के मुताबिक सूरज देवता है, उनका सूरज देवता अभी तुलू ही नहीं होता, फजर की इबादत हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज का वक्त आता है। वहां पर क्या है? सूरज जब आए तरक्की करते हुए बीच और बीच में आकर खड़ा होता है, तब तक इबादत नहीं की जाती। सूरज ढल जाता है, सवार का वक्त होता है, यानी कि जब तक सूरज का दौरे उरूज था इबादत नहीं थी। सूरज जैसे ही दौरे उरूज से निकलकर दौरे सवाल की तरफ आगे बढ़ा, यानी कि कमजोरी का शिकार हुआ, तब तुम आओ और रब के सामने इबादत करो। सूरज की कमजोरी और अल्लाह की इबादत का वहां पर एक बात बताई गई। और फिर तीसरा असर की नमाज का वक्त उस वक्त रखा गया जबकि सूरज की रोशनी बिल्कुल बंद और कमजोर पड़ जाती है। देखो ये कितना कमजोर है, ये बताया गया रब की इबादत करो। और मगरिब की नमाज का वक्त कब है? सूरज देवता उनके जाम के मुताबिक सूरज देवता बिल्कुल डूब चुका होता है, गुरूब हो जाता है, छप जाने के बाद अल्लाह की इबादत की जाती है। यानी कि नमाजों के औकात में भी ये बताया गया कि यहाँ पर ये बज़ाहिर कुदरत है, ना कि खुद कुदरत की चीज, ये खुद खुदा है। और फिर उसके बाद दिनों के नाम भी इस्लाम में ऐसे बताए, ऐसे रखे कि जिसमें शिर्क की बू तक नहीं पाई जानी चाहिए। यौमुल जुमा, जमा होने का दिन, यौमुल सब्त यानी जो लोगों को अज़ाब दिया गया वो दिन, यौमुल अहद पहला दिन, यौमुल इस्नाइन दूसरा दिन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिया, यौमुल खमीस, यानी कि दिनों के नाम भी ऐसे बताए जिसके अंदर जरा बराबर भी शिर्क तो दूर की बात, शिर्क की बू भी नहीं पाई जाती। सामईन इकराम, यहाँ पर शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, परवरदिगारा मैं तेरी मखलूक को गुमराह कर दूंगा, वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, उनको ख्वाहिशों में मुब्तला करके छोड़ दूंगा, वला आमुरन्नहुम, और मैं जरूर उनको इस बात का हुक्म दूंगा, फलयुबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम, जानवरों के कानों को छेदे, अल्लाह की तख्लीक को बदल करके रख दे, ऐसे कामों का मैं उनको हुक्म दूंगा। हाज़रीन, ये आयत शिर्क की आयत के फौरन एक या दो आयतों के बाद इस आयत का तज़किरा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने कहा इस्लाम ने क्या किया, आया इस्लाम आने के बाद पुराने जमाने की तारीख को इस्लाम धक्का देकर आयत किया और उसके बाद लोगों के दिलों में ये बात बिठाई कि ये चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है। और फिर उसके बाद एक दौर आया जिसको आज अब हम साइंसी दौर कहते हैं। ये साइंस का दौर आ जाने के बाद भी आज हम मुसलमानों के बेशुमार लोग अंधेरे में पड़े हुए हैं। जैसे कि एक शायर ने कहा था, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर न सका, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। यहाँ पर एक बात बताई गई, इस दौर में भी जबकि पूरी दुनिया तरक्की करते हुए आगे बढ़ती ही जा रही है, मगर मुसलमान उन्हीं तवहुमात का शिकार, उन्हीं तवहुमात के अंदर डूबा हुआ है। जैसे कि सूरज के ताल्लुक से, जब सूरज शहर होता है, जब हम बच्चे थे हम सुना करते थे, पुराने जमाने के लोग कहा करते थे ये बड़ा अश्ता आकर सूरज को निकल लेता है, जिसकी वजह से सूरज के हेड होता है। ये खुद हम मुसलमानों के घरे की बातें हैं। और फिर वैसे ही हाजी साहब है, एक नहीं 10-10 हज किए हुए हैं, 12-12 उम्रे किए हुए, रास्ता निकल कर आगे बढ़ रहे थे, बिल्ली आगे आ गई, गिरगट निकल गया, वापस आ गए। क्यों? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये तो हुआ एक बच्चे, मैंने खुद अपने आंखों से देखा बात, बताता हूँ। एक घर
شوہر ہے، شوہر نہیں تھا، گھر والے نہیں تھے، اپنے آپ کو توحید والے اہل حدیث کہنے والے لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ گر گیا ہے، رو کر سامنے آ رہا ہے، گھر کی ایک بوڑھی عورت اٹھتی ہے، بچے کو لا کر آنے کے بعد اینٹ جاتے نہیں لالی، اس کو لانے کے بعد کچھ پڑھتی ہے زبان سے، پھر راؤنڈ اس کو پورے کے پورے طریقے سے جیسے کہ آرتی اتارتے ہیں، وہ سب پورا اتارنے کے بعد بچے کے منہ کے سامنے پکڑتے تھوکو، بچہ تھوکتا ہے، نیچے زور سے مار کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تب اس کے دل کو سکون آتا ہے، چلو بچہ نظر سے بچ گیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مظاہر شرک وہ سورج میں چاند میں الگ الگ چیزوں میں رکھا کرتے تھے، آج ہم مسلمان ایسی بدعقیدگیاں ایسے بدعمالیوں کی شکار، نظر لگ گئی، چاہو گرم کیا، پکڑتے ہیں کیا عورتیں، علی کی نظر، بالی کی نظر، کتے کی نظر، گولے کی نظر، سنا ایسی ایسی باتیں، ایسے غلط افکار، ایسے نظریات، ایسے خیالات جس کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہماری مشکل حل ہو گئی۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ ہے، بول نہیں سکتا، اس کے لیے گال پر ٹپکا، آنکھوں کے پاس ٹپکا، پیروں میں ٹپکا، ہاتھوں میں کاجل کا ٹپکا، وہ یہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ نظر توڑ لگانے سے بچے کو نظر نہیں ہوتی۔ میرے بھائی میری بہنوں غور کرو، مشکل آئی ہوئی پریشانی کو دور کرنے والا، نظر کو دور کرنے والا، مصیبت کو ہٹانے والا اللہ رب العالمین تھا، لیکن آج ہماری عورتوں نے یہ سمجھ لیا یہ توہمات کا شکار، جبکہ یہ دور سائنسی دور ہے، چاند پر انسانوں نے اپنے جا قدم جمائے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر کے اس سے بجلی بنایا، پانی گرم کیا، کیا کیا چیزیں نہیں کر رہے ہیں، زمین کے اندر سے پانی نکال رہے ہیں۔ ایسے دور میں کاجل کا ٹپکا لگا کر مسلمان عورت اہل حدیث کہنے والی توحید کی نامبردار یہ سمجھتی ہے یہ ٹپکا میرے بچے کو مصیبت سے بچائے گا، تو گویا کہ کاجل کا ٹپکا اللہ کے برابر ہو گیا۔ جو کام رب کرتا ہے وہ ہاتھ میں باندھا ہوا ایک دھاگا کرتا ہے، گلے میں لگائی ہوئی ایک تعلیم کرتی ہے۔ یہ ہماری بدعقیدگیاں، یہ ہماری بدعمالیاں، بتاؤ اس کا کیا ہوگا؟ شرک کے کام ہم نہیں کرتے، بالکل مزاروں پر ہم نہیں جاتے، سجدہ ہم نہیں کرتے، نذر و نیاز ہم نہیں کرتے، غیر اللہ کے قسم ہم نہیں کھاتے، لیکن یہ کام اس سے قوم بچائے، یہ ایک فکری غلطیاں، اعتقادی غلطیاں، ایک غلط عقائد، اس سے امت مسلمہ کو اللہ بچائے۔ سامعین اکرام یہی باتیں تھی جو آج کے اس درس میں مجھے آپ کے سامنے بتانی تھی۔ شیطان نے کیا کیا؟ نیا دور آیا، نیا جال بچھایا، نیا جال بچھانے کے بعد پہلے کیا تھا؟ پہلے کیا تھا؟ فطرت پرستش میں شیطان نے مبتلا کیا تھا، فطرت کو خدا بنا لینا، لیکن آج خلاف فطرت پر انسانوں کو کھڑا کر دیا۔ کیسے؟ جیسے کہ چند بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن اس کی تفصیل میں بھی جانا نہیں چاہتا، اشارے کے طور پر میں بتاتا ہوں۔ شیطان نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کا تخلیقی جو نقشہ تھا اسی کو بدل کر رکھ دیا، جیسے کہ کلوننگ، آپ نے نام سنا ہے کیا؟ یعنی کہ غیر فطری طریقے سے بچوں کو بنانا، الگ الگ جانوروں کی شکلیں بنانا، اور پھر ویسے ہی ٹیسٹ-ٹیوب بیبی نام سنا ہوگا، مرد اور عورت کے مادے منگیا کو لے کر اس کے اندر سے بچوں کو بنانا، خلاف فطرت کے کام کے اندر شیطان نے ملوث کر دیا۔ اور پھر ویسے ہی ایسی خطاب حیاسوز باتیں، ہوموسیکسوالٹی جس کو کہتے ہیں، غلط ایسے افکار اور خیالات، ایسے نظریات جس کو انسانیت سر پیٹتی ہوئی رہ جاتی ہے، جس کو اعلیٰ و عرفہ حقدار کے نام سے پیش کیا۔ سامعین بس یہاں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، آپ کے سامنے ان دو آیتوں کو بتا کر یہ سمجھانا چاہتا ہوں پرانے زمانے میں لوگوں کے اندر بدعقیدگیاں، شرک کس درجے تک پایا جاتا تھا، اور آج ہمارے اندر بھی اسی طریقے کا شرک پایا جا رہا ہے۔ تو شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مزار پر جائیں، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ قبر پرستی کریں، شرک یہ بھی ہے کہ غلط عقیدہ اور پھر غلط افکار و خیالات، بجلی ہمارا راستہ توڑ دیتی ہے۔ کوا پکارا، گھر پر کوا پکارا، کوئی مر جائے گا ڈر رہے، الو پکارا، کوئی نحوست آ گئی، ایسے ایسے افکار و خیالات بھی اگر رکھیں گے یہ شرک نہیں تو پھر اور کیا؟ تو بدعقیدگیاں، بدعمالیاں یہ ہلاکت میں لے جانے والی چیزیں ہیں، اللہ کبھی اسے معاف نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ اپنے آپ کو شرک، چاہے وہ ایسا شرک ہو جس کو جان کر کر رہے ہیں، یا ایسا شرک ہو جو نہ جانے میں ہم سے ہو رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔